میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کاہے کی، نکاح کر لے۔ اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ اسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، کثرت کے ساتھ روزے رکھو، اس لیے کہ روزے قاطع الشہوات ہیں، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ روزے سے نصیب ہوتا ہے۔ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے اوپر وہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، تمہاری شارغ حیات پکڑی ہوئی ہے، چھڑانا چاہتے ہو، وہ ظالم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ یہ بھیک نہیں، آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کہیں، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ ایک ہی بات ہے، یا زور سے آ کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر نہ کر۔ اگر فن سے علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے۔ چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا۔ حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ ہماری محبت کا سبب ذات رسالت ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضوحات نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے، کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی، میں اس کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا، اور ایک دم کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو میں نے کہا حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے بارے سوال کیا، کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھی ان کی محبت۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں۔
تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل. کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حلال